السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کے دوسرے چیپٹر کے پہلے لانگ کویشچن کی، جو کہ ہے 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ یہ کویشچن اس طرح سے آتا ہے کہ 1956 اور 1962 کے آئین کی اہم خصوصیات بتائیں۔ 8 نمبر کے لیے کویشچن اس طرح سے آ سکتا ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ پاکستان کو اپنے قیام ہی سے آئین سازی میں مشکلات کا سامنا رہا۔ قرارداد مقاصد دستور سازی کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا، جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ 23 مارچ 1956 کو یہ آئین نافذ ہوا تھا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات یہاں پہ ہمارے پاس 6 موجود ہے، تو ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ آئین کے مطابق مرکز میں قومی اسمبلی ہوگی، جس کے ارکان کی تعداد 300 ہوگی۔ یہ شارٹ کویشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ 1956 کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کیا ہوگی؟ 300۔ آدھے مشرقی پاکستان سے اور آدھے مغربی پاکستان سے ہوں گے، اور یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے۔ 10 خواتین کی نشستیں ہوں گی، جو 5 مغربی پاکستان اور 5 مشرقی پاکستان میں سے ہوں گی۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کے دستور کے مطابق ملک میں 2 قومی زبانیں رائج کی گئیں، ایک اردو اور دوسری بنگالی۔ اب آگے ہے جی اس آئین کی منسوخی۔ یہ آئین کب اور کیوں منسوخ ہوا اور کس نے کیا؟ 1956 کا آئین 9 سال کے ان تک محنتوں کی کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا۔ 9 سال، یہ یاد رکھنا کہ کتنے سال بعد؟ 9 سال بعد یہ منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بیجا مداخلت اور اعلیٰ قیادت کے فقدان نے آئین کو زیادہ دیر چلنے نہ دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا۔ یہ بھی ایک اہم MCQs ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اس کو اکتوبر 1958 میں پاکستانی آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے برطرف کیا اور ملک میں مارشل لا لگا کے تمام اختیارات خود سنبھالیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، وفاقی اور تمام صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ یہ اس آئین کی منسوخی کی وجہ تھی، اور یہ تاریخ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے جب یہ منسوخ کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں ہم جی اس کوشچن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ 1962 کے آئین کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ یہ الگ سے 4 نمبر کا بھی آ سکتا ہے، اور 8 نمبر کا یہ پورا کوشچن 1956 کے ساتھ ملا کے۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کی۔ صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا، جسے 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے، 8 جون کو یہ آئین ملک میں نافذ کیا گیا۔ تو اس کی اہم خصوصیات ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے 1962 کا آئین تحریری تھا، جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ دفعات کہتے ہیں آرٹیکلز کو۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی، یعنی وفاقی اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 156 آدھے مغربی اور آدھے مشرقی پاکستان سے ہوں گے، جن میں 6 خواتین ہوں گی، 3 مغربی اور 3 مشرقی پاکستان سے ہوں گی۔ تو یہ کوشچن کمپیریزن میں آ سکتا ہے کہ 1956 اور 1962 کے آئین کے مطابق مرکز میں قومی اسمبلی میں اراکین کی کل تعداد کتنی ہوگی؟ تو 1956 میں 300 تھی اور یہاں پہ 156 ہے۔ 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ 1956 میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت تھا، اور اب یہ وفاقی صدارتی طرز حکومت ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ الیکٹورل کالج 5 سال کے لیے کرے گا۔ الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد 1,20,000 ہوگی، جو آدھے ہیں وہ مغربی پاکستان سے اور آدھے مشرقی پاکستان سے ہوں گے۔ 1962 کے دستور میں
کئی اسلامی دفعات شامل کی گئیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ یہ اس آئین کی کچھ اسلامی دفعات تھیں جو اس میں شامل کی گئیں۔ عدلیہ آزاد ہوگی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہوگی۔ ججوں کا تقرر صدر پاکستان کرے گا، کیونکہ صدارتی طرز حکومت ہے اور سارے اختیارات صدر پاکستان کے پاس ہوں گے، تو اس لیے ججز کا جو تقرر ہے، ان کی پوسٹنگ ہے اور ساری جو معاملات ہیں وہ صدر کے پاس ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد 65 سال اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے ریٹائرمنٹ کی حد 62 سال ہوگی۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 56 کے آئین میں بھی اسی طرح تھا اور 62 کے آئین میں بھی یہی رکھا گیا کہ اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوں گی۔ اب یہ لاسٹ میں شارٹ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، اسی کوشچن کا ایک حصہ ہے کہ 1962 کے آئین کی منسوخی بیان کریں۔ تو جب یہ اس طرح پوچھا جائے گا تو اس میں تاریخ بھی بتانی ہے اور اس آئین کو منسوخ کرنے والے کا بھی بتانا ہے اور وجہ بھی بتانی ہے۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں اور ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ جنرل محمد ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی اور 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے اور یہ بندے کا نام یاد رکھنا ہے، اس نے مارشل لا لگایا تھا، جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو، اور 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔